بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملے ہوں گے جو کانسٹنٹلی ان ایکشن ہیں اور جو بہت ایکٹیو ہیں، چاہے وہ کوئی کمیونٹی سروس پروجیکٹ ہو، چاہے کوئی فیملی گیدرنگ ہو۔ اس فیملی گیدرنگ میں بڑھ چڑھ کے لوگوں کو پانی پلانا، کھانا دینا اور ایکٹیو نظر آنا اور لوگوں کے لیے سروس دینا، اور ظاہر ہے کہ کمیونٹی سروس میں بہت ایکٹیو ہونا، کوئی فنکشن ہو، کوئی گیدرنگ ہو، اس میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آنا۔ میں نے تو بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، دے آر ٹرولی بلیسڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بات کے لیے مشہور تھے صحابہ میں، اینڈ دیٹ صحابی از آبویسلی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعید ابن زید کے جو والد ہیں ان کے بارے میں کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اینڈ دیٹ میکس ہم اسٹینڈ آؤٹ فرام دی ارلیسٹ کنورٹس، کہ واقعی جس کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کی پوری فیملی کا۔ تو سعید ابن زید جو ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ ان کا نام ہے جی زید ابن عامر ابن نوفل، اور حضرت زید جو تھے میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، کیونکہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں ان کے بارے میں، ایون دو ہی ڈائڈ بفور وہی کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید جو تھے یہ خطاب، حضرت عمر بن الخطاب کے جو والد تھے خطاب، ان کے یہ ایکچولی نیفیو تھے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، انہیں شرک سے بہت نفرت تھی، آئیڈل ورشپ سے بہت نفرت تھی۔ ہی نیو سم تھنگ از رانگ ان دا سوسائٹی۔ یاد رکھیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن تک ابھی شاید اسلام اس طرح نہیں پہنچا، دین نہیں پہنچا، لیکن وہ فطرتاً نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی فطرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے سوسائٹی میں۔ یونیورسٹی میں ایسے بہت سے ینگسٹرز ہوتے ہیں جو گناہوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو ایک بار سوچتے ضرور ہیں کہ ہے تو یہ غلط ہی، سب کچھ غلط ہے، ہم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں، آل آف دس از فیک۔ موویز دیکھتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ سو حضرت زید رضی اللہ عنہ, he was one of them, the father of Sayyid ibn Zayd. اور he used to sit down, he used to question lots of things happening in Makkah، اور جو قریش کر رہے تھے، تو اسی لیے زید رضی اللہ عنہ جب وہ کویشچن کیا کرتے تھے چیزوں کو تو خطاب انہیں پرسیکیوٹ بھی کرتے تھے، اور ان کا خاندان انہیں پرسیکیوٹ کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر حق کی تلاش میں، ٹروتھ کی تلاش میں وہ نکل جاتے تھے صحرا میں، اور حق کی تلاش میں ہر وقت گامزن ہوتے تھے۔ تو سعید بن زید نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چونکہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسلام آنے سے پہلے، ان کا کیا سٹیٹس ہے یا رسول اللہ، نوئنگ کہ وہ اس طرح کے تھے اور آئیڈل ورشپ کو بھی ہیٹ کرتے تھے اور نیکی کے طلبگار تھے، حق کے طلبگار تھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت والے دن جب انبیاء، ہر نبی اپنی نیشن کو لے کر کھڑا ہوگا، تو سعید زید ابن العامر یہ اپنی ایک نیشن ہوگی، یعنی ان اٹ سیلف، ان ہم سیلف یہ ایک نیشن ہے۔ سعید وہاں پہ کھڑا ہوگا، زید وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ دس از دا اسٹیٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ زید کا کیا اسٹیٹس ہے۔ تو یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعید بن زید، عمر بن الخطاب کے بہنوئی، ان کی بہن فاطمہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند۔ اور جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو سعید واز دیئر، اور سعید کو بھی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے فزیکلی ہارم کیا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت سعید بہت خوش ہوئے کہ عمر بن الخطاب فائنلی ایکسیپٹیڈ دا ٹروتھ آف اسلام۔ لیکن سعید رضی اللہ عنہ ہی واز ون آف دی ارلیسٹ کنورٹس، 19 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ اسکالرس کے نزدیک ایون بیفور دار الارقم، دار الارقم وہ جو گھر بنایا تھا نا جہاں پر ہاؤس آف ارقم، جہاں پر ارلیسٹ کنورٹس آتے تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیمات دیتے تھے، اس سے بھی پہلے، دار الارقم کے واقعے سے بھی پہلے انہوں نے 19 سال کی ایج میں اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ فطرتاً نیک آدمی تھے اور نیک باپ کے بیٹے تھے۔ یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو اوائڈ کریں اور نیکی کی طرف جائیں تاکہ ہماری اولاد نیک بنے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا بچہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ کے اثرات آپ کی اولاد تک آئیں، اللہ معاف کرے؟ تو why don't we leave sins؟ گناہ کرتے ہوئے یہی سوچ لیں کہ یار کیا میں یہ کہلانا چاہوں گا یہ گناہ گار باپ کا بچہ ہے؟
کیا میں کہلانا چاہوں گا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچائے، زنا کرنے والے کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کسی سے گناہ یہ سرزد ہوا ہے یا وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے. معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ پہلے ہی پلاننگ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم گناہ گار نہ بنیں، ہم نیکی کی طرف جائیں، ہم نیک دل بنیں، تاکہ ہماری اولاد میں کل کو وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے. سو ہی از دیٹ پرسن، سعید بن زید، جو ہر نیکی میں سر فہرست ہوتے تھے اور ایکٹیو ہوتے تھے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، شروع سے لے کر the day he accepted Islam till the day he died, he was always in service for Islam in whatever capacity, especially جہاد اور بیٹلز کے حوالے سے. انہوں نے تمام بیٹلز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کے منہ پر اکثر مٹی لگی ہوتی تھی، ڈسٹ لگی ہوتی تھی. اور ان کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے، he used to say کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے منہ پہ گرد لگوانا یہ ساری عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے، چاہے تمہاری عمر حضرت نوح علیہ السلام جتنی ہو جائے. یہ حضرت سعید بن زید کا کوٹ ہے. یعنی ہی از ٹیلنگ یو دا گریٹ ایکسپیرئنس اینڈ دا گریٹ ورچو آف پارٹیسپیٹنگ ان جہاد ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہیز فیس واز موسٹلی کورڈ ود ڈسٹ، کیونکہ ٹریول بہت کرتے تھے، دین کے راستے میں بہت انہوں نے کام کیا، چاہے وہ کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہو، چاہے وہ کوئی کمیونٹی سروس پروجیکٹ ہو، اور اسپیشلی جو بیٹلز اور جہاد کا موقع ہے. However, he could not participate in one battle, غزوہ بدر. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو پیک کی غزوہ تھی اس میں کیوں نہیں تھے، because along with طلحہ بن عبید اللہ he was one of the scouts sent to شام. قریش کے وہ جو ٹریڈ کاروان تھا اس کی کچھ جو ہے انفارمیشن لینے کے لیے. سو یس ہی واز اے اسکاؤٹ اوور دیئر، اور انہوں نے ایز اے اسکاؤٹ بہت زبردست خدمات سر انجام دی. حضرت سعید بن زید واز آلویز میڈ دی ہیڈ آف دا نائٹس ان ایوری بیٹل. In fact, he was the one who used to charge first and foremost. دیکھیں آپ نے موویز میں بھی اکثر دیکھا ہوگا یا ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا کہ جو بندہ سب سے پہلے چارج کرتا ہے اس کو دیکھ کے باقی پامپ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے باقیوں میں جوش آتا ہے اور وہ بھی پھر چارج کرتے ہیں. اسپیشلی جب آرمی کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہوتا تھا، یا جب کفار کی آرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی بڑی کم ہوتی تھی، اور کوئی صحابہ جو ہے وہ تھوڑا سا مورال ان کا ڈاؤن ہوتا تھا، تو سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے والے، سب سے پہلے چارج کرنے والے حضرت سعید بن زید ہوتے تھے، اور بھاگتے تھے. اور ان کے بھاگنے سے، ان کے گھوڑے بھگانے سے، یا ان کے تلوار ہاتھ میں لے کے بھاگنے سے صحابہ میں وہ جوش آتا تھا. انفیکٹ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے، حضرت خالد بن ولید نے بیٹل آف یرموک، ون آف دا فیئرسسٹ بیٹل آف یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے انہیں جو سینٹر کا یونٹ تھا اس کا لیڈر بنایا تھا، سینٹر کے یونٹ کا، بیکاز ہی نیو وٹ اے بریو مین ہی از، اینڈ ہی نیو کہ آرمی کا مورال یہی اب کرے گا سعید بن زید. اور بیٹل آف یرموک میں سعید بن زید کے بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ درج ہیں تاریخ میں. ابو عبیدہ بن جرہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جرہ کو کہا کہ ابو عبیدہ اس بیٹل میں تو میں نے ٹھان لیا کہ میں شہید ہوں گا. یعنی شہادت انہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ مطلوب، یہ اتنے مطلوب تھے شہادت کے، سیٹ کہ اس بیٹل میں تو ٹھان لی میں نے کہ میں شہید ہوں گا. تو مجھے بتاؤ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میسیج دوں جب میں ان سے ملاقات کروں. چیک آؤٹ دیئر ایمان کہ شہید ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو ابو عبیدہ بن جرہ ان کا بھی آگے سے ایمان دیکھیں. سیٹ کہ وین یو میٹ ہم دین ٹیل ہم کہ یا رسول اللہ آپ کو بہت 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 جزائے خیر، اور میرا سلام دیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کا سلام دیجیے گا، انہیں جزاک اللہ کہیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا، جو وعدے آپ ہمیں بتایا کرتے تھے اللہ کے. اور وعدے کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ شام فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، اور مسلمان بہت زیادہ گرو کریں گے. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ آج ہم وہ اپنی آنکھوں سے رزلٹس دیکھ رہے ہیں، تو آپ انہیں ہمارا یہ میسیج پہنچائیے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ الاؤڈ حضرت سعید بن زید ٹو لیو اے لانگ لائف آفٹر دیٹ. ان فیکٹ 673 CE تک، سن عیسوی تک حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. ون آف دا صحابی جن کو بہت لانگ لائف دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے
جیسے خالد بن ولید کی شہادت بیٹلز میں نہیں ہوئی تو ان کی بھی ایون دو ہی وانٹڈ ٹو بی اے شہید آلویز. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ موت تبھی آئے گی جب لکھی ہوئی ہے, اور کہاں آئے گی ہمیں نہیں پتا, کیسے آئے گی ہمیں نہیں پتا. بس ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جب موت آئے تو سجدے میں آئے, جب موت آئے تو تیری سرویٹیوڈ میں, تیری سروس میں آئے. سو he was the one who was responsible for launching of the conquest against the Romans, Damascus mein. In fact, right after the conquest, he was made the governor of Sham. He was made the governor of Damascus by Hazrat Umar Salano. لیکن 3 مہینے بعد حضرت سعید بن زید نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا گورنرشپ سے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس پوزیشن سے استعفیٰ کون دیتا؟ He used to live in the palace of Caesar, اور بالکنی میں باہر آیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے ادھر ادھر. بہت زبردست ڈیولپڈ سٹی تھی ڈماسکس اس دور کی, امیجن کریں. اینی ون وڈ ہیو لو ٹو گو دیئر, ڈماسکس میں رول کرنا, وہاں جا کے گورنر بننا. سعید بن زید بالکنی میں جب نکلا کرتے تھے تو دیکھا کرتے تھے, 3 مہینے تک دیکھتے رہے, اور پھر آخر کار انہوں نے, کیونکہ بور ہوتے تھے ظاہر ہے کہ یار میں یہاں کر کیا رہا ہوں, کیا باقی کے صحابہ وہ مشکلات میں رہ رہے ہیں, باقی کے صحابہ دین کے لیے بہت سی سروسز دے رہے ہیں, اور میں یہاں بیٹھ کے بس گورنرشپ کر رہا ہوں. یہ ان کی ایک تھنکنگ تھی, بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو بی ویری ایکٹیو. وہ ایک ایکٹیو انسان تھے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو لیٹر لکھتے ہیں, اور لیٹر میں کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, مجھے زیب نہیں دیتا اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی کہ آپ لوگ تو لگے ہوئے ہیں دن رات سروس میں اور گرد و غبار میں, اور میں یہاں محل میں بیٹھا ہوں. تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں, کسی اور کو جو اس کا زیادہ حقدار ہے اور اس پوزیشن کے لیے سوٹیبل ہے اس کو یہاں پر مسلط کیجیے. انفیکٹ جب میرا لیٹر آپ کو ملے تو میں راستے میں ہی ہوں گا اور آپ کی طرف آ رہا ہوں گا. یعنی ہی کمپلیٹلی میڈ اپ ہز مائنڈ اینڈ ہی لیفٹ دا دنیا, ہی لیفٹ دا لیورز آف دا دنیا, ہی لیفٹ اے بگ پوزیشن جسٹ سو دیٹ کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح دین کو سرو کرے. آج ہم بڑی پوزیشن کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, اور کون پسند نہیں کرتا ہے بڑی پوزیشن کو. لیکن ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ اگر میں بڑی پوزیشن پہ چلا گیا تو پھر شاید میں ایک عام آدمی کی طرح اس طرح سے کام نہ کر سکوں اور میں ایک سیلیبریٹی نہ بن جاؤں. یہ بہت بڑی سوچ ہے اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے. آج جو بھی دینی آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں, جو بھی کہیں کام کر رہے ہیں, پرسنلی خود سے وش کرنا کسی بڑی پوزیشن کو, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دے دے. یو شوڈ جسٹ بی سنسیئر ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر. چاہے آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہیں, وہاں بھی اس نیت سے کام کریں کہ جو میں اچھا کام کروں گا تو ایک پریکٹسنگ مسلم کی ان لوگوں کے سامنے امیج اچھی ہوگی. میں جھوٹ نہ بولوں, میں ٹائم پہ آؤں, میں بہت پنکچوئل ہوں, میں ایکسٹرا کام کروں, میں احسان کے ساتھ کام کروں وغیرہ وغیرہ, اور میری ڈیلنگز اتنی زبردست ہوں, میرے چہرے پہ ہر وقت اسمائل ہو, تاکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہو, اسلام کا انٹروڈکشن ہو. دس از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں, ایک ڈاکٹر جس طرح سروس کر سکتا ہے لوگوں کی, اتنا افسوس ہوتا ہے جب ڈاکٹر بد اخلاق ہو, اتنا افسوس ہوتا ہے جب نرسز بد اخلاق ہو, جو ایکچولی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوتے ہیں. پبلک سرونٹس جب بد اخلاق ہو جائیں, گورنمنٹ سرونٹس جب بد اخلاق ہو جائیں, تو پھر یہ ایک معاشرے کے زوال کی عکاسی کرتا ہے. میں اپنے ڈاکٹرز بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے لوگوں کو خوش کرنے کا, ان کے چہروں پہ اسمائل لانے کا, ان کا دن بنانے کا, ان کے ساتھ خوش اخلاقی شو کرنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انٹروڈیوس کرانے کا تھرو یور ایکشنز. آپ کے پاس بہترین چانس ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہروں پہ اسمائل لائیں اور ان لوگوں کو کی کاؤنسلنگ بھی کریں. کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کسی اور کے پاس نہیں آتے. سو always do things for the sake of Allah. اور اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ انشاءاللہ رزق بھی دینے والا ہے بہت زیادہ, بٹ میک شیور کہ انٹینشن بہت سنسیئر ہے. So this is one person who always wanted to be in the field, سعید بن زید. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان کی لائف فل آف ایکٹیویٹی ہے. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ, ان کی لائف سے, سعید بن زید کی لائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ The lesson that we get from his life is that a Muslim should always try to be in the field. اور مسلمان جو ہے, he or she should always be serving in some capacity. When you are in a family gathering, when you are living amongst few people, ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, کہیں بھی رہ رہے ہیں, کسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, فیملی میں رہ رہے ہیں, اپنی لائف کی طرف دیکھیں کہ کیا آپ ایکٹیو ہیں یا آپ لیزی ہیں,
یا آپ ہر وقت کمفرٹ زون میں لگے رہتے ہیں اور آپ کو یہ پسند ہے کہ ہر چیز مجھے بیٹھے بیٹھے مل جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اس لائف کو سخت ناپسند فرمایا. ڈونٹ بی لیزی، رادر بی ایکٹیو. ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. جب کوئی گیسٹ آئے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. جب کوئی دوست آئے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. جب کوئی ریلیجس گیدرنگ ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. جب کوئی مسجد کا ایونٹ ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. کمیونٹی سروس ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. پروجیکٹس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. جسٹ فار دا سیک آف پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کو پلیز کرنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پلیز کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے بیوی کو خوش کرنا، اس کو ایک لقمہ کھلاتے ہو، یہ بھی عبادت ہے. تو ہر چیز عبادت بن جائے گی. لوگوں کو سرو کرنا بھی عبادت بن جائے گی اگر انٹینشن یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں نے پلیز کرنا ہے. سو دس از دا بگیسٹ لیسن کہ a believer should be very active, not attached to the comfort zone. Next time guests come to your house, you should be very active. You should be serving them. You should be really making them feel at home. You should be making them pleased for the sake of Allah. ان سے باتیں کریں اور صرف لوگوں کا سٹیٹس دیکھ کے ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگائیں، بلکہ ریگارڈلیس آف دا سٹیٹس ہر ایک کے ساتھ اچھے رہیں. جینیٹر سے لے کے ڈرائیور سے لے کے اپنی کمپنی میں ایک ایک گارڈ سے لے کے اوپر کے عملے تک کا جو بھی بندہ ہے سب کے ساتھ اچھے پیش آئیں. کبھی کسی میں کوئی ڈفرینس کریٹ نہ کریں. دس از دا میسیج وی گیٹ فرام دا لائف آف دس گریٹ صحابی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہی ڈائیڈ ان 673 CE اینڈ ہی ڈائیڈ اے ویری 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 پیسفل ڈیتھ. فجر کی نماز کے بعد یہ گھر واپس آئے، اپنے ہاتھوں کو یوں پیچھے رکھا اور ٹیک لگائی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. اینڈ ہی ڈائیڈ اے ویری پیسفل ڈیتھ. اور ساتھ بھی نبی وقاص اور عبداللہ بن عمر جو موجود تھے اس وقت، صحابہ جو زندہ تھے جنہوں نے ان کو غسل دیا. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو کچھ پرفیوم لگانا چاہتے تھے تو ان کی باڈی سے آلریڈی بہت زیادہ فریگرنس آ رہی تھی کسی پرفیوم کی، وچ واز ایکچولی اے سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ زید کی سروس میں نے، سعید بن زید کی سروس میں نے قبول کر لی. سو اف یو وانٹ کہ اللہ آپ کی سروسز قبول کرے، بی لائک دس صحابی، بی ان کانسٹنٹ سروس آف ہیومینٹی and do so to please Allah subhanahu wa ta'ala, not to get famous or something. That's the message we get from this sahabi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah khair for listening. Inshallah see you in the next episode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.